27 جون کو زہرا طور نامی خاتون جو ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام کرتی تھی، وہ کام سے واپس گھر آئی تو دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے 6-7 پولیس والے کھڑے تھے، جنہوں نے اسے اس کی 2 بہنوں، ان کے بچوں اور ماں کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے بانجو اور بانجیوں کی عمر 2 سے 7 سال کے درمیان تھی۔ ان 8 افراد پر مشتمل خاندان کو بندوقوں کی نوک پر ایک ایسے مکان میں بند کر دیا گیا جہاں پہلے 60-70 افراد قید تھے۔ گھر کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا۔ پھر چاروں طرف سے پٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ کرفیو کے وقت آگ اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ کوئی شخص کسی طرح اس قید خانے سے بچ کر نکل بھی جائے تو سربی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائے۔ آگ بھڑکی تو بچوں اور عورتوں نے چلانا شروع کر دیا، لیکن یہ سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ ان کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ آخرکار سب قیدی دھوئیں کی گھٹن اور آگ لگنے کے سبب جل کر ہلاک ہو گئی۔ صرف زہرا، جس نے حواس قابو میں رکھے تھے، کسی طرح اس مکان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ گھر سے باہر عیسائی فوجی شراب پی کر دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی چیخیں بھی ان کے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے میں ناکام رہیں۔ زہرا چھپتی چھپاتی اس گھر سے نکل کر ایک قبرستان میں پہنچی۔ پھر 18 روز کا پیدل سفر طے کرنے کے بعد وہ عورت میڈیڈا کے علاقے میں قائم جرمنی کے اس کیمپ میں پہنچی جہاں ہزاروں بوسنی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ جھلسے ہوئے تھے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ نیوز ویک کا نمائندہ لکھتا ہے کہ مشرقی بوسنیا میں تزلا کے قریب ایک عینی شاہد نے دہشت ناک منظر دیکھا کہ 3 مسلمان نوجوان لڑکیاں کمر تک ننگی خاردار تار لگے باڑے کے اندر ہر ایک کے استعمال کے لیے کھڑی تھیں۔ عینی شاہد بتاتا ہے کہ 3 دن کی اجتماعی عصمت دری کے بعد ان پر مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ ایک سرب کمانڈر جو مسلمان قیدی عورتوں کا انچارج ہے، اس نے سونجا کیفے کے ہوٹل میں قیدی عورتوں کی ایک جیل بنا رکھی ہے۔ وہاں عورتوں کی اجتماعی عصمت دری اور بے رحمانہ قتل کیا جاتا ہے۔ کمانڈر ہوٹل میں قید مسلمان عورتوں کی عصمت دری اور قتل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے فوجیوں کا مورال بلند ہوتا ہے۔ سربین عیسائی رضاکار ہیرک بتاتا ہے کہ ہمیں بھی ہوٹل لے جایا گیا۔ ہوٹل کی جیل میں 13 سال سے 35 سال تک کی عمر کی خواتین بند تھیں۔ کمانڈر نے ہمیں ترغیب دیتے ہوئے کہا، تم ان کے ساتھ جو چاہو کرو، تم انہیں یہاں سے لے جا سکتے ہو، ہمارے پاس ان کے لیے خوراک نہیں ہے، اس لیے انہیں واپس ہرگز نہ لانا۔ امینہ، سینا، امیلہ اور فاطمہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی جنہیں عصمت دری کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ہم نے بندوق کی ناک پر فاطمہ کو کار میں بٹھایا اور پہاڑ پر لے گئے۔ وہ 30 سال کی خوبصورت عورت تھی۔ ہم نے گاڑی کو ایک چھوٹے سے پل پر روکا اور اسے باہر نکلنے کو کہا۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ وہ 3-4 قدم بمشکل چلی ہوگی کہ میں نے اسے پیچھے سے شوٹ کر دیا۔ میں اس کے قریب گیا تاکہ یقین کر سکوں کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ مر چکی تھی۔ کچھ عورتوں کی عصمت دری اور قتل کے بعد سڑک کے ساتھ ہی لاش پھینک دیتے تھے۔ کچھ کی لاشوں کو جھاڑیوں میں چھپا دیتے تھے۔ ہم ہوٹل میں دوسرے تیسرے عیاشی کے لیے عورتیں خواتین لاتے اور عصمت دری کے بعد قتل کر دیتے۔ عورت کا حصول وہاں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ چابی لیجیے اور کمرے میں داخل ہو جائیے، پھر جو چاہے عورتوں سے کیجیے۔ آبروریزی کے جرم کا اندھوناک واقعہ ایک معصوم 12 سالہ مسلمان بچی مسویجا کے ساتھ بھی پیش آیا، جسے اس کے گاؤں جیلک سے بے دخل کر کے مشرقی بوسنیا کے قصبے فوکا کے ایک کیمپ میں 70 دوسرے افراد بشمول عورتوں، بچوں اور بوڑھے مردوں کے ساتھ رکھا گیا اور بعد ازاں شیطانی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ اس معصوم بچی نے اپنی داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک روز اس کیمپ سے دور ایک خالی فلیٹ میں لے جایا گیا اور سربو نے اس نازک اور معصوم بچی کو
درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس کربناک واقعے کی یاد نے اس کی آنکھوں میں آنسو دے دیے اور بلبلاتے ہوئے اس نے کہا کہ میری عصمت کو داغ لگانے کے بعد مجھے مختلف سربوں نے مسلسل 9 راتوں تک اس تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد ایک روز میری ماں، مجھے اور دوسری عورتوں کو بھی مجموعی طور پر ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ستمبر کو اسے سربیائی فوجیوں کے تبادلے میں سراجیو کے ایک کیمپ میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ اپنی ماں اور ایک چھوٹی بہن کے ہمراہ رہ رہی ہے۔ سرب درندروں نے مسلمان حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے اور وہاں کتے اور بلی کے بچے رکھ کر پیٹ سی ڈالے۔ 50,000 عورتوں کی عزتیں لوٹیں، جن میں 8 سال کی بچیوں سے لے کر 70 سال کی بوڑھیاں بھی شامل ہیں۔ ایک 30 سالہ مسلم بوسنین خاتون ٹولچ نظر بندی میں مقصور اپنے کم عمر لڑکے کو کھانا پہنچانے گئی تو اسے روک کر اس کے شوہر کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی گئی، اور جب وہ کیمپ کے نگران سرب کمانڈر کے حسب منشا معلومات فراہم کرنے سے قاصر رہی تو اسے زد و کوب کیا گیا اور اس کا لباس تار تار کر دیا گیا۔ جب وہ اپنے ننگے جسم کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے سر میں گولی مار کر اسے زمین پر ڈھیر کر دیا گیا۔ جب خاتون کا بیٹا اپنی ماں کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو سرب فوجیوں نے اسے دبوچ لیا۔ نشے میں دھت ایک سرب فوجی افسر نے بندوق کی نوک پر بدنصیب لڑکے سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دے اور اپنی مردہ ماں کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ جب لڑکے نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اسے بھی گولیاں مار کر ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ فوکا کی ایک 14 سالہ لڑکی اپنے اوپر بیتنے والے مظالم کی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ ایک سرب کمانڈر مجھے کمرے میں لے گیا، اس نے مجھے دھکا دیا اور میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میرا گلا کاٹ دے گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے بھی؟ ناقابل بیان الفاظ میں نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مگر اس نے مجھے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا، میرے کپڑے پھاڑ ڈالے، مجھے مارا۔ میں چیخ چلا رہی تھی، میری چیخیں بند کرنے کے لیے اس نے میرا منہ بند کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی اپنی بات جاری نہ رکھ سکی۔ اس کی ماں نے بتایا، میں اپنی بچی کی چیخیں سن رہی تھی، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ مجھے ان درندوں سے بچاؤں، لیکن وہاں میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اس کی اذیت ناک چیخیں مجھے پاگل کیے جا رہی تھی۔ میں نے کمانڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا، کتیا، کیا تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ اس کے ساتھ وہ مزید وحشت پر اتر آتا۔ میں نے بچی کی آوازیں سنی، لیکن کتا کمانڈر نہ رکا۔ ایک دوسرے کمرے میں میری بہن کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں ایک لڑکی کو مکمل ننگا اور بے ہوش دیکھا، اسے بری طرح پیٹا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کئی آدمیوں نے منہ کالا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔